بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں سورۃ البقرہ کا مابقیہ حصہ مکمل ہوا ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے 3 ایسی عبادات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو تینوں عبادات اس امت پہ اپنے اپنے وقت پہ فرض کی گئی، یعنی تینوں عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کی ادائیگی کا ایک وقت اور ایک موقع طے ہے۔ اس میں سے ایک روزے کی عبادت ہے، دوسری جہاد کی ہے اور تیسری حج کی۔ چونکہ فرض روزے وہ سال کے ایک مخصوص مہینے میں رکھے جاتے ہیں، جس مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ رمضان کہتے ہیں، جو شروع ہو چکا ہے۔ جہاد مخصوص موقع پر فرض ہوتا ہے جب دشمن حملہ آور ہو جائے اور ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، ایمان غیر محفوظ ہو جائے تو جہاد فرض عین ہے، نماز کی طرح۔ تیسری عبادت وہ حج ہے جو اللہ پاک نے ایک مسلمان پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض کی، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ مسلمان اپنی زندگی میں صاحب نصاب، صاحب استطاعت بن جائے، ان شرائط کو پورا کر لے جن شرائط کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے۔ تو روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا اور اس کی حکمت بھی بیان کی کہ روزے ہم نے اس امت پہ فرض کیے۔ کیوں فرض کیے؟ اس لیے کہ ان کے اندر اللہ کا خوف، تقوی پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون۔ پھر جہاد کی فرضیت کا ذکر کیا اور فرمایا ہم نے اس لیے فرض کیا تاکہ اللہ کے دین کے راستے کی جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر جہاد کا عمل نہ ہو تو دین کا سارا نظام رک جائے گا دوستو، اس لیے کہ کفر کے دل میں جہاد کا ایک رعب ہوتا ہے۔ اور حج کی فرضیت ذکر کی اور فرمایا اس لیے فرض کیا تاکہ اللہ پاک اس انسانیت کو اہل ایمان کی مساوات کا منظر دکھا دے، برابری کا۔ حقیقی جو مساوات ہے، برابری ہے، عدل ہے، یہ تو اللہ نے صرف اس مبارک دین میں رکھا ہے۔ اس لیے جب بندہ حج پہ جاتا ہے اور حج کا ایام شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ فرق نہیں ہے کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ غریب ہے، یہ مالدار ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ کس ملک سے آیا، یہ فرق نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہوگا کہ ہر بندہ نکلتے ہوئے اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دے گا، 2 چادریں پہنے گا، ایک نیچے تہبند بنا کے اور ایک اوپر سے پہن لے گا۔ اب پورا لاکھوں کا مجمع ایک لباس میں گھوم رہا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے جگہ تقسیم کی، اگر منا کا وقت ہے تو پورا مجمع منا میں ہونا چاہیے، عرفات کا موقع ہے تو پورا مجمع میدان عرفات میں آئے گا، مزدلفہ کا موقع ہے تو پورا مجمع مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے سو رہا ہوگا۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو 3 بڑی اور اہم عبادات اللہ پاک نے اس صورت میں ذکر کی۔ دوسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی بڑی قیمت ہے۔ اس کی ناقدری اگر انسان کر لے تو بڑی محرومی حصے میں آتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص ایمان کی نعمت کے بعد اس نعمت سے دور ہو جائے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔ ایک بندے کو ایمان کی نعمت حاصل تھی لیکن اس نے ایمان کو ترک کیا، نعوذ باللہ، کفر کے راستے کو اختیار کیا، مرتد ہو گیا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اس سے پہلے چاہے اس نے سالوں کی عبادت کی ہو، حج کیے ہو، روزے رکھے ہو، جہاد کیا ہو، نمازیں پڑھی ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں سب کا سب حبط یعنی برباد ہو جائے۔
ایمان نعمت ہے، ایمان طاقت ہے دوستو. اس لیے ہمیں تو تیار مل گئی، بغیر قربانی کے مل گئی، بغیر کسی تکلیف کے مل گئی، بغیر کسی مجاہدے کے مل گئی. اور سب سے مشکل آزمائش وہ ایمان کی آزمائش ہے دوست. اس لیے فرمایا نا، جب قیامت کے قریب کا سب سے بڑا فتنہ دجال، جب وہ ظاہر ہوگا اور وہ اپنی کرتب بازی لوگوں کو دکھائے گا، اور لوگوں کو ایسا لگے گا کہ اس کی طاقت تو واقعی بڑی ہے، کہ ایک کو مار دے گا، ایک کو زندہ کر دے گا، ایک ہاتھ میں کھانے کا نظام، دوسرے ہاتھ میں پانی کا نظام. یہ ساری باتیں حدیث میں ہیں دوستو. آج تک سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دجال کے ایک ہاتھ میں کھانا ہوگا، ایک ہاتھ میں پانی ہوگا. تو بھئی ایک ہاتھ میں تو زیادہ سے زیادہ ایک برتن آئے، ایک جگ کولر آ جائے، تو ایک کولر سے دنیا کے پانی پر کیا اثر پڑے گا؟ لیکن حدیث کہہ رہی تھی کہ ایک ہاتھ میں کھانا، ایک ہاتھ میں پانی. اب بات بالکل سورج کی روشنی کی طرح صاف ہو گئی کہ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا معاشی نظام ہے دوستو، معاشی نظام ہے. اب دیکھیں پانی رک جائے، میرے خیال میں ہمارے قریب کے علاقے میں کئی دن پانی نہیں آ رہا تھا، ایسا ہی تھا نا، اندر 8-10 دن سے پانی بند تھا. تو اب سوال یہ کہ یہ پانی کہاں سے بند ہوا؟ نلکے تو ہے، مشین تو ہے، لائٹ تو ہے، لائن تو ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن بھئی نل کھول لے پانی نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ کہتے بھئی پیچھے مین لائن کا پانی بند ہے. بھئی وہ کس نے بند کیا؟ وہ جس ادارے نے بند کر دیا. اگر آج کھلی آنکھوں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری مین لائن کا پانی بند ہو سکتا ہے، ایک وقت آ جائے گا، ایسی طاقتیں پیدا ہو جائیں گی جو نظام پر قابض ہو جائے گی، معاش پہ قابض ہو جائے گی، اور جس کا پانی بند کرے پانی روک دے، جس کی دوائی بند کرے اس ملک کی دوائیاں روک دے، جس کے کھانے پینے کے اسباب بند کرنا چاہے وہ روک دے. ایمان کی آزمائش ہوگی. دجال کہے گا کہ مجھے خدا مانتے ہو تو یہ سب چیزیں مل جائیں گی. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت اللہ پاک فرق کر دیں گے، 2 خیمے لگ جائیں گے. جس نے اپنے ایمان پر محنت نہیں کی ہوگی وہ فوراً دجال پر ایمان لائے، اور جس نے ایمان کی حفاظت کی ہوگی، سخت حالات برداشت کیے ہوں گے، اللہ کی ذات سے تعلق مضبوط ہوگا، وہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد دجال سے کہے گا کہ میں نے تو پیغمبر کی حدیث سنی تھی، تجھے دیکھنے کے بعد میرا ایمان اور بڑھ گیا کہ تو دجال ہے، تجھ پر ایمان نہیں لا سکتا. تو اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے، اس کی چوری کرنے والی چیزیں بہت پیدا ہو گئی، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تیسری بات، اس صورت میں 2 ایسی چیزوں کا تذکرہ ہے جو ایک وبال ہے اور ایک مصیبت ہے اس انسان کے لیے، ایک جراثیم ہے. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر. خمر کہتے ہیں شراب کو، میسر کہتے ہیں جوے کو. ان 2 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا. شراب اس امت کے لیے قیامت تک حرام ہے، جوا اس امت کے لیے قیامت تک حرام ہے. لہذا اگر نعوذ باللہ کسی نے شراب پی تو بڑی سخت وعید ہے. جہنم میں ایک خاص وادی ہے جو شراب پینے والوں کے لیے بنی ہے. اور جوا حرام ہے، چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہو. آج ہم کتنا ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں، غالباً ابھی بھی چل رہے ہیں، تو لوگ کیا ہوتے ہیں، اب یہ مستقل ایک کام بن گیا، اس پہ شرطیں لگتی ہیں، اس پہ شرطیں لگتی ہے، اور چھوٹی سطح سے چھوٹے لیول سے بڑے تک بات جاتی.
اگر دوست بیٹھے ہوئے اسکرین پہ میچ دیکھ رہے ہیں، یہ آپس میں شرط لگاتے ہیں، اس سے اوپر لیول پہ جائے، اس سے اوپر جائے، اس سے اوپر چلے جائے، اربوں کھربوں پر سٹے لگتے ہیں کہ بھئی یہ ٹیم جیتی تو یہ ہوگا، وہ ٹیم جیتی تو یہ ہو جائے۔ ہم اس کو ایک چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، یقین کریں یہ سٹہ ہے، یہ میسر ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا۔ ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جو چیز سمجھ نہ آئے، میں عرض کروں گا علماء سے پوچھیں، اپنے ذہن سے فیصلہ کرنے کے بعد اور اس چیز کی کمائی کے بعد آپ 10 سال بعد آئیں گے، جب جسم جواب دے چکا ہوگا، دماغ جواب دے رہا ہوگا، اور اب آپ کہیں گے کہ جی مجھے تو آج پتہ چلا، یہ تو میں نے اتنا کیا، میں تو گھر بنا چکا ہوں، گاڑی لے چکا ہوں، بچوں کی شادیاں اس سے کر چکا ہوں، اب حضرت اس کا کیا بنے گا؟ تو جو چیز آپ 20 سال بعد پوچھیں گے اس کو آج پوچھ لیں۔ جو ہمارے ذہن کی نہیں ہے، ذہنی سطح وہاں تک نہیں پہنچ رہی، علماء سے، اہل دین سے، اہل علم سے پوچھ کر چلے دوستوں، تو بڑی مصیبتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ چوتھی بات، اس صورت کے اندر ہماری جو معاشرتی گھریلو سسٹم ہے، جو خاندانی نظام ہے، اس کے چند اہم معاملات اور مسائل کو اللہ نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا۔ تذکرہ ہوا کہ اگر زوجین میں، میاں بیوی میں، شوہر بیوی میں ناچاقی ہو، نا اتفاقی ہو، تو دیکھیے پہلے حکم کیا ہے، پہلے ترغیب کیا ہے کہ ان دو میں کیا پیدا کیا جائے؟ جوڑ پیدا کیا جائے، اتفاق پیدا کیا جائے۔ اور یہ جوڑ اور اتفاق کون پیدا کرے گا؟ فرمایا اس خاندان کے بڑے پیدا کریں گے۔ آج مصیبت یہ ہے ہمارے بڑے نہیں ملتے ہمیں، وہ بڑے کہاں ہیں جو جوڑ پیدا کریں گے؟ جو مسئلہ لے کے آتا ہے دوستو، میں بہت ایک درد دل سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو ساتھی، جو نوجوان مسئلہ لے کے آ رہا ہے، تو ہم تو اس سے یہی عرض کریں گے نا کہ بھئی خاندان کے بڑوں کو بٹھائیں۔ یقین کریں میں مسجد کے محراب میں بیٹھا ہوں، وہ جب ہمارا یہ جملہ سنتے ہیں نا، تو جیسے انسان کو ایک مایوسی میں ہنسی آتی کہ یعنی بڑے، وہ تو سارا گیم بگاڑنے والے وہ ہیں، خراب کرنے والے وہ ہیں، ان میں کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں۔ یقیناً اچھے لوگ بھی ہیں، ابھی بھی ایسے بڑے ہوتے ہیں جو اپنا احساس ذمہ داری کرتے ہیں، لیکن دوستو وہ بڑے یا وہ ذمہ دار فرد شاید ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوگا۔ مزے لیے جاتے ہیں، قصے بیان ہوتے ہیں، کہانیاں بنتی ہے، مجلسیں گرم ہوتی ہے، لگائی بجائی ہوتی ہے، عورتیں اپنے حصے کا کام، مرد اپنے حصے کا کام، چلو بھائی مزے کرو۔ ابھی یہ کہاں کی مسلمانی رہ گئی ہے دوستو؟ ان بچوں کو جوڑنے والے بڑے ہوتے تھے جو ڈانٹ کر، مار کر، زبردستی کر کے گھر بساتے تھے۔ آج ہر تیسرا گھر 3 مہینوں بعد ٹوٹ رہا ہے، 2 مہینے بعد لڑائی بن گئی، 1 مہینے بعد لڑائی بن گئی، جی بیوی کی اور امی کی آپس میں بن نہیں رہی۔ یہ تو روز اول سے چل رہا ہے۔ ایسا گھر دنیا میں نہیں ہے جہاں ساس اور بہو کے اندر تو میں نہ ہو، لیکن اسی کے ساتھ نظام چلے ہیں، بچے دنیا میں آئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، خاندانوں کے خاندان بنے ہیں، چلے ہیں، آج نہیں ہو رہے، جوڑ نہیں پیدا ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہماری نیتوں میں فتور آ چکا ہے دوست۔ ہم خود مشورہ دیتے ہیں، ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی مردہ گھوڑا ہے، اس میں سانس نہیں ڈالی جا سکتی۔ قرآن کریم رہنمائی کر رہا ہے دوستو کہ اگر اتفاقی کی صورت نہیں رہے، ناچاقی انتہا پہ ہو، اب جوڑ نہیں ہو سکتا، چلو رشتہ ختم کرنا ہے نا، طلاق دینی ہے، اس طلاق کے دینے کا طریقہ بھی کیا ہوگا، یہ بھی شریعت آپ کو بتائے گی۔
آپ کا غصے والا دماغ، آپ کا جذباتی پن، آپ کا ٹیمپر لوز کرنا، یہ نقصان کر دے گا۔ آج جب بولنا شروع کرتے ہیں تو کمال کرتے ہیں کہ شروع ہو کے 1 2 3 پہ جا کے سٹاپ کر جاتے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کو لگتا ہے کہ طلاق نام ہی 3 طلاق کا ہے، اور جب اگلے دن چائے مائے پی لی، دماغ ٹھنڈا ہوا، اب احساس ہوا ایک بچہ یہاں رو رہا ہے، وہ بچہ وہاں رو رہا ہے، اوہو اب کیا ہوگا؟ چلے بھائی مفتی صاحب کے پاس، بنوری ٹاؤن آئے، انہوں نے کہا جی ختم، دارالعلوم کراچی جی ختم، جامعہ فاروق کیا جی ختم، چلیں دوسروں کے پاس چلتے ہیں، بھائی دعوت اسلامی کے پاس چل، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی ختم۔ پہلے جن مسلک کو ہم برا کہتے تھے کہ یہ کیا بندر بانٹے، اب ایک ایک کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہیں سے مجھے سرا تو ملے، اب نہیں ملا، اب پاگلوں کی طرح کہ بھئی کیا کریں، گھر تو بسانا ہے۔ ایسے میں کوئی آ جائے گا، وہ آپ سے کہے گا کہ ٹینشن نہیں لے، یہ ایک ہمارا کیس ہمارے خاندان میں بھی ہوا تھا، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اچھا جی کہاں جائیں گے؟ بھئی چلتے ہیں اہل حدیث کے پاس۔ میں یہ کھل کے باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تربیت کی باتیں ہیں دوستوں۔ اب چلتے ہیں اہل حدیث کے پاس۔ بھائی اہل حدیث مسجد میں آپ نماز پڑھتے تھے، وہ آپ کی مسجد ہے، آپ اس مسلک کو فالو کرتے ہیں، آپ کے والدین اس پہ چلتے ہیں، آپ رفع الیدین کرتے تھے، زور سے آمین آپ پڑھتے تھے، آپ آج تک امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے، آج صرف آپ اپنا ایک الو سیدھا کرنے کے لیے آپ کو وہ دروازہ کھٹکھٹانا پڑ رہا ہے۔ اور یقین کرے تمام فقہاء اور محدثین نے لکھا ہے کہ صرف اپنے ایک ذاتی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ذاتی مسئلے کو انسان اگر اپنی فقہ تبدیل کرتا ہے، یہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، گنجائش نہیں ہے دوستوں۔ قیامت میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے صرف اپنے ذاتی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے مسلک سے چھلانگ مار دی ہو۔ اگر آپ اس مسلک پر مطمئن تھے تو آپ آج تک اس کی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین، قرآن، شریعت بھرپور رہنمائی کرتی ہے۔ مزاج بنائے دوستوں، مزاج دین کے معاملات میں، مسائل کے اندر پوچھ پوچھ کے چلنے کا، بڑی مصیبتوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو طلاق کا مسئلہ ہے، پھر عدت کا مسئلہ ہے، پھر بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، یہ ترتیب سے ذکر ہوا۔ 5ویں بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، قرآن کریم نے ایک مثال دے کے سمجھایا، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بیج آپ نے زمین میں ڈال دیا، ایک بیج، اس بیج سے جو پودا نکلتا ہے اس پودے کی 7 بالیاں ہوتی ہے، 7 خوشے ہوتے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانے لگتے ہیں، 7 خوشے اور ہر خوشے میں 100 دانے، تو 7 × 100 = 700۔ اور بیج کتنے ڈالے آپ نے؟ ایک بیج اور پودے سے نکلے 700 دانے۔ قرآن نے سمجھایا جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرے گا اخلاص کے ساتھ، اس کا اجر 700 گنا ہوگا۔ یہ عام دنوں میں، اب تو رمضان چل رہا ہے، اس لیے انفاق فی سبیل اللہ کی عادت ڈالیں، روز کی بنیاد پہ ڈالیں، اپنے مال میں سے ایک حصہ الگ کریں۔ بہت سارے ساتھی اب ماشاءاللہ ملتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اپنی کمائی کا اتنا فیصد اتنا فیصد اتنا فیصد پہلے سے نیت کر چکے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے، اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا۔ وہ 10 روپے 100 روپے 500 روپے وہ سائٹ پہ ہوتے ہیں، پورا مہینہ سال جمع ہوتے ہیں، وہ ہم نے اللہ کے لیے رکھے، لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں دوستوں، انسان کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، بلاؤں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ چھٹی اور آخری بات سورۃ البقرہ کے آخر میں اس گناہ کا تذکرہ ہے جو ایک ناسور ہے دوستو،
ایک موذی زخم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ربا، سود ہے. سود کے معاملات کرنا، سود لینا دینا کھانا. اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے ایک بندہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سودی معاملات کرنے والا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے اعلان جنگ کر رہا ہے. اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے کوئی لڑ سکتا ہے دوست؟ سود فتنہ ہے، مصیبت ہے، ہلاکت ہے، بے برکتی ہے، جہنم کے عذاب میں جانے کا ایک سبب اور باعث. اور اس پر جو وعیدیں ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ناراضگی کا اظہار ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبہ وشاہدیہ وآکلہ وموکلہ، جو سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، اس کو لکھتا ہے، اس کے لیے گواہ بنتا ہے. فرمایا ان چاروں طبقوں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی. اس لیے بعض دفعہ ہوتا ہے نا، آپ کو دوست بلاتے ہیں بینک میں، اس لیے کہ ان کو وہ چاہیے ہوتے ہیں، دو گواہ، کیا کہتے ہیں اس کو، گارنٹی چاہیے. اب آپ کا سگنیچر چلے گا تو پوچھ لیں کون سا اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں. سودی اکاؤنٹ میں گواہی کا سائن کبھی مت کیجیے گا دوستوں، ورنہ انسان حدیث کی زد میں آ جاتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ہو، جس کو علماء نے تحقیق کے بعد گنجائش کے درجے میں جائز کیا. سیونگ اکاؤنٹ، فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب.